بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ شب قدر یعنی 37ویں کی رات کے ایسے نوافل شیئر کروں گی جن کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کو شب قدر کی تمام رحمتیں اور برکتیں اور سلامتی عطا فرمائے گا۔ شب قدر کی جتنی بھی بھلائیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کی خالی جھولیوں میں ڈال دے گا اور آپ کے خالی ہاتھوں میں ڈال دے گا ان نوافلوں کی پڑھنے کی برکت سے۔ نمبر 2 پہ آپ کو جو فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ رب کریم آپ کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کرے گا جبکہ کبیرہ گناہوں کو ہلکا کر دے گا، اور جب کبیرہ گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ نمبر 3، ان نوافلوں کی پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال کے رزق اور دولت کا آپ کے لیے انتظام کرے گا۔ اس رات میں اللہ رب العزت نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ رزق اور دولت کے فیصلے کرتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ قسمت اور مقدروں کے فیصلے کرتا ہے۔ اس رات میں بندے کے ساتھ پورے سال میں کیا ہونا ہے آپ خود اپنی مرضی کے مطابق لکھوا سکتے ہیں، اپنی مرادوں کو پا سکتے ہیں۔ جو لوگ کسی سے محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا وہ اپنی پسند کی شادی کر سکتے ہیں۔ روٹھی محبتیں واپس لوٹ سکتی ہیں۔ اس عمل کے پڑھنے سے محبتیں مل سکتی ہیں، عزتیں اور کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ ان نوافلوں کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا، حاجتوں کو پورا کرے گا، خواہشات کو پورا کرے گا۔ اس عمل کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو بلند سے بلند مقام عطا کرے گا، کامیابیاں، عزتیں، شہرتیں، مرتبے سب کچھ آپ کو ملے گا۔ سارا سال رزق ہی رزق ملے گا، پیسہ ہی پیسہ ملے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو شب قدر یعنی 37ویں کی رات میں ضرور پڑھیں۔ یہ خاص الخاص نفل 27ویں کی رات کو بھی پڑھیں، 29ویں کی رات کو بھی پڑھیں۔ خاص کر کے 37ویں کی رات میں اگر آپ یہ نوافل پڑھ لیں گے تو آپ ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں گے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ شب قدر کی رات وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات میں مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ اس رات میں مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ فوراً عطا کر دیتا ہے۔ رب کریم فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں، آج کی اس رات میں میرا بندہ جو بھی مجھ سے دعا کرے آپ نے اس کی دعا پر آمین کہنا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہیں گے۔ اس رات میں عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بشارتیں دیتا ہے اس رات میں۔ اس رات میں عبادت کرنے سے اللہ رب العزت ہر جائز تمنا کو پورا فرما دیتا ہے، حاجتوں کو، نیتوں کو، مرادوں کو پورا کر دیتا ہے، پریشانیوں، مصیبتوں کو، الجھنوں کو ختم کر دیتا ہے، اور آپ کو ایسے ایسے مقامات عطا کرتا ہے، ایسی ایسی بلندیاں عطا کرتا ہے کہ آپ خود اپنی قسمت پر رشک کریں گے۔ جن لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہے، کاروبار بند پڑے ہیں، دکانیں بند پڑی ہیں، اللہ رب العزت اس رات میں یہ نفل پڑھنے کی بدولت آپ کے کاروباروں کو چلا دے گا، دکانیں چل پڑیں گی، رزق ہی رزق ہوگا، دولت ہی دولت ہوگی، اور ایسا رزق ملے گا جو دروازے توڑ کر آپ کے گھر میں داخل ہوگا۔ اس رات میں جتنی زیادہ ہو سکے اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس رات میں اللہ سے معافی مانگنے کی تلقین کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو اجاگر کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اس رات میں اللہ رب العزت سے توبہ استغفار بھی کریں۔ اور آج خاص الخاص جو میں نفل بتاؤں گی ان نوافلوں کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا رب کعبہ کی قسم آپ ان تمام فوائد و فضائل سے ضرور مستفید ہوں گے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں
تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ آپ نے اس رات میں یعنی 37ویں کی رات میں آپ نے شب قدر کے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ اب ان کی نیت آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے، توجہ سے سنیے گا۔ 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں شب قدر کے نام کے، اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، ثنا پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سورت الحمد شریف پڑھنی ہے۔ سورت فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورت القدر پڑھنی ہے، اور 1 مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے رکوع سجود چلے جانا ہے۔ دوسری رکعت بھی آپ نے اسی ترتیب سے ادا کرنی ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ اب یہ 2 رکعت نفل آپ نے گناہوں سے معافی کے لیے پڑھنے ہیں، اور ان کی نیت آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے، توجہ سے سنیں۔ 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، ثنا پڑھنی ہے، اور الحمد شریف کے بعد یعنی سورت فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورت القدر پڑھنی ہے، اور 7 مرتبہ جب آپ سورت القدر پڑھ لیں تو پھر 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ رکوع سجود چلے جانا ہے۔ دوسری رکعت بھی اسی ترتیب سے آپ نے ادا کرنی ہے۔ پھر آپ نے سلام پھیرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ جب 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں، پھر آپ نے 2 رکعت نفل رزق میں، دولت میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے پڑھنے ہیں۔ اب ان کی آپ نے نیت کس ترتیب سے کرنی ہے، توجہ سے سنیے گا۔ 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں خالص رزق اور دولت میں برکت کے لیے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ نے سورت فاتحہ پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ سورت فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ وہ کلمات ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں بہت غربت ہے، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، قرض بہت زیادہ ہے، میں کیا ایسا عمل کروں جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت مجھے اپنے خزانوں سے مالا مال کر دے اور میں قرضوں سے نجات پا سکوں، غربت اور فاقے میرے گھر سے ختم ہو جائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو یہ تسبیح عنایت فرمائی اور فرمایا کہ یہ پڑھنے میں بڑی ہلکی ہے لیکن وزن میں بڑی بھاری ہے، اور یہ ایسی تسبیح ہے جس کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، رزق اور دولت کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر آپ جتنا سمیٹ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو رزق اور دولت سے نواز دیتے ہیں۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ رب العزت دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرتے ہیں۔ 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، 100 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، 100 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ استغفر اللہ و اتوب الیہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنے۔ جب آپ یہ تینوں تسبیحات پڑھ لیں پھر آپ نے 21 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کا ورد کرنا ہے، صرف 21 مرتبہ، اور 21 مرتبہ ہی اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے، مولا آج شب قدر کی رات میں نے جو بھی تیرا ذکر پاک کیا، نوافل پڑھے، تسبیحات پڑھی، تیرے نبی پہ درود پاک پڑھا، مولا اس میں جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں زیر زبر شد مد کی ہو گئی ہیں
انہیں معاف فرما کے اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تحفتاً ہدیتاً عقیدتاً نذرانتاً پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب تمام تبع تابعین، صحابہ کرام، اولیاء کرام، شہداء کربلا کو پیش کرتی ہوں قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو پیش کرتی ہوں، خصوص بالخصوص ان کے لیے جن کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والا نہیں۔ مولا ان کی قبروں کو روشن ٹھنڈا اور کشادہ فرما اور ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا آج شب قدر کی رات کی تمام برکتیں، تمام نعمتیں، رحمتیں اور سلامتی ہمیں عطا فرما۔ شب قدر کی بدولت ہمارے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ فرما، تنگ دستیوں کو ختم کر دے، پریشانیوں کو ختم کر دے، رزق اور دولت میں برکت عطا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما، پریشانیوں اور مصیبتوں کو منٹوں اور چٹکیوں میں ختم کر دے۔ مولا آج کی اس بابرکت رات میں ہماری بخشش اور مغفرت فرما۔ یا اللہ شب قدر کی رات تو بخش دیتا ہے، تو مغفرت بھی فرما دیتا ہے، ہماری بھی بخشش اور مغفرت فرما، ہمارے والدین کی بھی بخشش اور مغفرت فرما، اور جو اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی نے کہا کہ آج کی رات تو بخش دیتا ہے، تو مغفرت فرما دیتا ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے۔ تیرا نبی یہ دعا پڑھا کرتا تھا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما۔ اپنے نبی کے وسیلہ و جلیلہ مولا ہمیں بھی معاف فرما۔ تیرا محبوب یہ دعا پڑھا کرتا تھا، مولا اپنے محبوب کے وسیلہ و جلیلہ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ مولا ہم ہیں گناہگار، ہم ہیں خطا کار، ہم ہیں سیاہ کار، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں مولا، لیکن تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے نبی کے امتی ہیں، تیری وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، تیرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ مولا اپنے نبی کے وسیلہ و جلیلہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو مقبول فرما، ہم پر اپنا خاص فضل اور کرم عطا فرما، ہماری عبادات کو مقبول فرما، ہماری دعاؤں کو مقبول فرما۔ ہم نے جو بھی تیرا ذکر پاک کیا، اس ذکر کی بدولت مولا ہماری تمام حاجتوں اور خواہشوں اور مرادوں کو پورا فرما۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ جن لوگوں کو دعا مانگنی نہیں آتی وہ اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا کریں جیسے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس رات میں رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ کے حضور سب سے پہلے توبہ کریں، گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں، پھر اللہ سے دنیا اور آخرت کی خوشیاں اور بھلائیاں مانگیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مانگیں، دنیا اور آخرت کے خزانے مانگیں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے وسیلہ و جلیلہ اور شب قدر کے وسیلہ و جلیلہ ہماری تمام حاجتوں اور مرادوں کو ضرور پورا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، شب قدر کی رات وہ رات ہے جس میں اگر ہم اللہ کے حضور دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہماری دعاؤں کو مقبول کر کے ہماری دعاؤں پر کن فیکون کی مہریں پکی لگا دے گا، اور ہمیں ہر وہ چیز، ہر وہ خوشی، ہر وہ نعمت، ہر وہ کامیابی، ہر وہ خزانہ ضرور عطا کرے گا جس کی ہمیں ضرورت اور طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم شب قدر کی تمام خوشیاں، نعمتیں اور برکتیں مجھے بھی آپ تمام لوگوں کو عطا فرمائے، شب قدر جیسی رات ہمیں نصیب کرے اور ہمارے مقدروں اور نصیب کو چار چاند لگا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔